السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل مسند احمد کی ایک روایت عام کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 مئی کے بعد کرونا وائرس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ حدیث اس طرح ہے، عثمان بن عبداللہ بن سراقہ راوی ہیں کہ سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب الآحة۔ قلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع ثريا۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر ہے 5105۔ حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ اس کا جو ہے ترجمہ جو کیا گیا ہے یہاں کہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پھلوں کے خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو خرید و فروخت سے منع فرمایا جب تک کہ آفات وبائی بیماری بین القوسین لکھا ہوا ہے ختم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ کب ممکن ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ثریا ستارہ طلوع ہونے پر وبائی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور علم فلکیات کے اعتبار سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے یہ بیماری بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے امید کرنا چاہیے اور ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اس حدیث کو اس مناسبت سے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو، اس کا مطلب اگر اس حدیث کا یہی معنی لیا جاتا ہے تو آفات و وبائی امراض جو ہوں تو پھل نہ بیچے جائیں، یہی مطلب ہے کہ وبائی امراض پھیلیں تو پھل کی بیع و شرع حرام ہے۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے جو لیا جا رہا ہے آج کہ کرونا وائرس جو ہے 12 مئی کو ختم ہو جائے گا، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جو ہے جب اس طرح کی آفات آئے تو آج جو ہے بیع و شرع ختم کر دی جائے، پھلوں کو نہ بیچا جائے، یہی مطلب اس حدیث کا ہے۔ تو دکانیں سب بند کر دی جائیں پھلوں کی اور بیع و شرع روک دیا جائے۔ دیکھیے، حدیث جس موضوع پر ہے اس میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ حدیث میں پھلوں کے بیچنے کی جو مانیت ہے کہ درخت پر پھل ابھی لگے ہیں، ابھی وہ مضبوط نہیں ہوئے ہیں، ابھی وہ زرد یا سرخ نہیں ہوئے ہیں، اور ہوا کی تیزی آ جائے، آندھی آ جائے، اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو وہ گر جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مضبوط ہو جائے، کیری مضبوط ہو جائے، تب بیچا جائے اس کو۔ پہلے درختوں پر کھجوروں کو بیچ دیا کرتے تھے، بیچتے ہیں اندازہ لگا کر کے۔ تو یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ مضبوط ہو جائے اور خطرات جو ہے جو عام طور سے پھلوں کو لاحق ہوتی ہیں، جو بیماریاں جس کی وجہ سے پھل جھڑ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے خطرات ختم ہو جائیں تب پھلوں کو بیچا جائے، تب پھلوں کا اندازہ لگا کر کے بیچا جائے۔ اصل موضوع یہ ہے حدیث کا، لیکن آج اس کو کرونا وائرس پر لوگ لا کر کے فٹ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ وبائی بیماری ہے۔ تو اگر کرونا وائرس پر فٹ کر رہے ہیں تو آج کل بیع و شرع پھلوں کو بند کر دینا چاہیے، خرید و فروخت جائز نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ کوئی نہیں اس کا فتویٰ دیتا ہے کہ آج پھل نہ خریدا جائے، نہ بیچا جائے۔ یہ اصل ہے کہ درختوں پر پھلوں کو بیچنے سے منع کیا گیا کہ درختوں پر پھلوں کو نہ بیچا جائے جب تک کہ وہ مضبوط نہ ہو جائیں، اور ان کے گرنے کا، جھڑنے کا خطرہ جب تک ختم نہ ہو جائے۔ یہ دوسری بے شمار احادیث کے اندر جب تک کہ وہ سرخ اور پیلے نہ ہو جائیں، مضبوط نہ ہو جائیں، یہ بدوء صلاح کہا جاتا ہے، جب تک کہ وہ استعمال کے قابل نہ ہو جائیں تب تک ان کو نہ بیچا جائے۔ یہ اصل حدیث ہے اور اس موضوع سے متعلق یہ روایت ہے، لیکن آج اس کو کرونا وائرس پر لوگ لا کے فٹ کر دے رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے۔ اور پھر یہاں جو ثریا کے نکلنے کا وہ ہے، وہ مرفوع حدیث کا حصہ نہیں ہے،
وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، راوی نے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کے جو ہے وہ خطرات ختم نہ ہو جائیں، جو خطرات پھلوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے راوی نے پوچھا کہ متى ذالک، یہ خطرات جو پھلوں کو لاحق ہوتے ہیں جس سے پھل جھڑ جاتے ہیں، یہ کب اس کا وقت ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تا تطلع الثریا، جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو وہ آفات کا سلسلہ جو پھلوں کو لاحق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت جو ہے پھر پھل کے اندر سختی آ جاتی ہے اور وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جھڑنے کا گرنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اصل موضوع ہے اس حدیث کا، لیکن آج اس کو لا کر کے کرونا وائرس پر لوگ فٹ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے قرآن کی اور حدیث کی آج منمانی جو ہے لوگ تشریح اور توضیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث کو اس پر فٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی اور موضوع سے متعلق حدیث ہے اور اس کو لا کر دوسرے موضوع پر لوگ فٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس کو اس موضوع پر فٹ کر رہے ہیں تو آج مارکیٹ میں بیع و شراء پھلوں کی خرید و فروخت کو روک دینا چاہیے، حالانکہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے کہ پھلوں کا خرید و فروخت منع ہے مارکیٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ثریا کا کوئی اثر نہیں، ستارے کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ یہ موسم ہے۔ ثریا جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد موسم میں تبدیلی آتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے اور پھلوں کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، کھجور اور دوسرے پھلوں کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بیچنے کی اور خریدنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تو بہرحال ثریا کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ موسم کا ہوتا ہے کہ جب ثریا طلوع ہوتا ہے تو موسم میں تبدیلی ہو جاتی ہے، گرمی شروع ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے پھلوں پر جو آہات آتی ہیں، جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں پھلوں کو، اس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور پھر پھل مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر ان کا خرید و فروخت کی شریعت نے اجازت دی۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔